دا کائٹ رنر مکمل اردو خلاصہ۔ مصنف کا نام خالد حسینی، اشاعت 2003۔ تعارف: دا کائٹ رنر خالد حسینی کا ایک مشہور ناول ہے جو دوستی، ندامت، طبقاتی فرق، افغانستان کی تاریخ اور سیاسی تبدیلیوں اور کفارے کی تلاش جیسے موضوعات پر مبنی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار امیر ہے، جو کابل میں ایک امیر پشتون خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بچپن کا دوست حسن اس کے گھر میں کام کرنے والے نوکر علی کا بیٹا ہے اور ایک ہزارہ ہے۔ کہانی میں 1970 میں کابل یونین کے حملے، طالبان کے عروج اور امیر کی امریکہ ہجرت کے ساتھ ساتھ اس کی ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کو دکھایا گیا ہے۔ پہلا حصہ، بچپن اور دھوکہ۔ امیر اور حسن کی دوستی۔ کہانی کا آغاز کابل، افغانستان سے ہوتا ہے، جہاں امیر اور حسن بہترین دوست ہوتے ہیں۔ حسن ایک انتہائی وفادار اور نیک دل لڑکا ہے جو امیر کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ پتنگ بازی میں بہت ماہر ہے اور کٹی ہوئی پتنگوں کو پکڑنے میں مہارت رکھتا ہے، اسی لیے اسے کائٹ رنر کہا جاتا ہے۔ آصف اور حملہ ایک دن پتنگ بازی کے ایک مقابلے میں امیر جیت جاتا ہے اور حسن اس کی پتنگ پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن راستے میں ایک بدتمیز اور نسل پرست لڑکا آصف اور اس کے ساتھی حسن کو گھیر لیتے ہیں۔ آصف حسن پر ظلم کرتا ہے اور امیر اسے بچانے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ امیر کا احساس جرم اور حسن کی جدائی۔ اس واقعے کے بعد امیر کو اپنی بزدلی کا شدید احساس ہوتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حسن سے معافی مانگے، وہ اسے اپنی نظروں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حسن پر چوری کا جھوٹا الزام لگاتا ہے تاکہ اس کے والد بابا اسے گھر سے نکال دیں۔ حسن اور اس کے والد علی، جو بابا کے نوکر اور پرانے دوست ہوتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ، افغانستان سے امریکہ کی ہجرت۔ افغانستان میں جنگ اور امیر کی 1979 میں سوویت یونین افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ امیر اور بابا پاکستان کے راستے امریکہ چلے جاتے ہیں، جہاں وہ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ امریکہ میں نئی زندگی۔ امریکہ میں بابا کو اپنی پرانی شان و شوکت بھول کر ایک عام زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ امیر اپنی پڑھائی مکمل کرتا اور سوریا نامی ایک افغان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ بابا کو کینسر ہو جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد وفات پا جاتا ہے۔ امیر ایک کامیاب مصنف بن جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ اپنے ماضی کا بوجھ رہتا ہے۔ تیسرا حصہ، ماضی کی طرف واپسی اور کفارہ۔ رحیم خان کا فون اور افغانستان کی واپسی۔ کئی سال بعد امیر کو رحیم خان کا فون آتا ہے جو اسے پاکستان بلاتا ہے۔ وہاں پہنچنے پر امیر کو پتہ چلتا ہے کہ حسن اور اس کی بیوی کو طالبان نے قتل کر دیا ہے، لیکن ان کا ایک بیٹا سہراب زندہ ہے اور یتیم ہو چکا ہے۔ رحیم خان امیر کو بتاتے ہیں کہ حسن در حقیقت بابا کا ناجائز بیٹا تھا، یعنی وہ امیر کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس حقیقت سے امیر حیران رہ جاتا ہے اور وہ حسن کے بیٹے سہراب کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ
اپنی ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ سہراب کی تلاش اور طالبان سے مقابلہ۔ امیر کابل واپس جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ سہراب طالبان کے قبضے میں ہے۔ سہراب کو ایک طالبان رہنما نے قید کر رکھا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ آصف ہوتا ہے۔ امیر آصف کے ساتھ لڑتا ہے لیکن آصف اسے شدید زخمی کر دیتا ہے۔ سہراب جو بچپن میں حسن کی طرح غلیل کا ماہر ہوتا ہے، آصف کی آنکھ میں غلیل کا پتھر مار کر امیر کو بچا لیتا ہے۔ سہراب کی نجات اور امریکہ واپسی۔ امیر سہراب کو پاکستان لے جاتا ہے اور اسے امریکہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سہراب اس پورے واقعے سے شدید صدمے کا شکار ہو جاتا ہے اور بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ امیر اسے گود لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن قانونی مسائل کی وجہ سے اسے مشکل درپیش ہوتی ہے اور وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ کہانی کا اختتام امید کی کرن۔ امیر آخرکار سہراب کو امریکہ لے آتا ہے لیکن وہ گم سم اور اداس رہتا ہے۔ ایک دن امیر اسے پتنگ بازی کے لیے لے جاتا ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے پتنگ دوڑاتا ہے۔ جب امیر پتنگ کا پیچھا کرتا ہے وہ حسن کے مشہور الفاظ دہراتا ہے، تمہارے لیے ہزار بار۔ یہ سن کر سہراب کی آنکھوں میں زندگی کی پہلی جھلک نظر آتی ہے اور کہانی امید کے ایک لمحے پر ختم ہو جاتی ہے۔ مرکزی موضوعات۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی موضوع پر چاہیے تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ طبقاتی فرق اور ناانصافی، پشتون اور ہزارہ کے درمیان تفریق کو دکھایا گیا ہے۔ ندامت اور کفارہ۔ امیر کی کہانی اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش ہے۔ افغانستان کی تاریخ۔ سوویت حملے، طالبان کے دور اور افغان مہاجرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ۔ امیر اور بابا کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق دکھایا گیا ہے۔ دوستی اور قربانی۔ حسن کی ہے لوث محبت اور وفاداری کہانی کا دل ہے۔ اختتامیہ۔ دی کائٹ رنر صرف امیر اور حسن کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک پوری قوم کی کہانی ہے جو جنگ، ناانصافی اور ندامت کے سائے میں پروان چڑھتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دکھاتی ہے کہ ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کی اصلاح ضرور کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت۔